ایک یعنی یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی نے نعوذ باللہ اللہ بچائے ساری زندگی کفر کیا، لیکن کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل، سارے گناہ معاف ہو گئے، شرک معاف ہو گیا، کفر معاف ہو گیا۔ اسی لیے جب وحشی نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ عم رسول اللہ حضور کے چچا اور یہ سید الشہداء کا جو حقیقی لقب ہے وہ سیدنا حمزہ کے لیے، جو صحیح احادیث میں ثابت ہے۔ بہرحال وقت گزر گیا تو اس کے کچھ ملنے والوں نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ نے قرآن میں ایک آیت اتاری ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک معاف نہیں کریں گے۔ یعنی اگر شرک پہ موت آ جائے، زندگی میں توبہ کر لیں تو معاف کریں گے، بات کو سمجھا کریں۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کو چاہے معاف فرما دیں۔ کیا مانا؟ کہ عذاب ہی نہ دیں، معاف کر کے سیدھا جنت بھیج دیں بغیر عذاب۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے تم اسلام لے آؤ۔ اس نے کہا بھائی بات تو ٹھیک ہے، اس آیت میں بڑی اللہ کی امید ہے، لیکن آگے تو یہ ہے نا کہ لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہیں گے اس کو بخشیں گے۔ تو میرے لیے اللہ کیوں چاہیں گے؟ میں تو حضرت حمزہ کا قاتل ہوں، میں اسلام بھی لاؤں پھر بھی جہنم میں پڑا رہوں تو فائدہ کیا رہا؟ اب جناب جب دوسری آیت مبارک اتری کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یاد رکھو یہاں یا ہے، عبادی، اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا عبادے۔ تو یہ اللہ کا کہنا جو ہے میرے بندے، اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ بندوں کی نسبت اپنی طرف کر دی۔ تو جب انہوں نے وحشی سے کہا تو وحشی نے کہا بھائی اب امید تو لگتی ہے، لیکن مشکل میری یہ ہے کہ میں سرکار دو عالم کے چچے کا قاتل ہوں، اور پھر صرف قاتل نہیں، اس نے مسلح کیا تھا حضرت حمزہ کو، ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا اور آپ کا کلیجہ نکالا، آپ کی جگر نکالا اور ہندا کو آگے دیا، اس نے کچا چبایا۔ بہرحال وحشی آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، سامنے کھڑا کیا ہوا، سلام کیا، فرمایا کہ حضور مجھے پہچانتے ہیں آپ؟ نے فرمایا ہاں وحشی ہو۔ اگر میں اسلام لے آؤں تو میرا بھی اسلام قبول فرمائیں گے؟ آپ نے بالکل، اسلم تسلم، کلمہ پڑھ لو میرے بھائی ہو۔ تم نے یہ نہیں سنا ہے کہ الاسلام ہو تو تجب ما قبلہ، جو کچھ پہلے ہے سب کچھ ختم۔ لیکن یاد رکھیں کہ اسلام لانے کے باوجود بھی حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، وہ بندوں کا حق ہے نا، اللہ اپنے حق معاف کرتے ہیں۔ وحشی نے کلمہ پڑھا، حضور نے فرمایا دیکھو وحشی، تم مسلمان ہو گئے ہو، اللہ نے تمہیں توفیق دے دی، جہنم کی آگ سے بچ گئے، اسلام لے آئے، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ بس میں ایک یعنی آپ سے کہتا ہوں، حکم نہیں، کہ میں جب تمہیں دیکھتا ہوں نا، تمہارے چہرے پہ میری نظر پڑتی ہے تو مجھے چاچا کا منظر یاد آ جاتا ہے۔ اگر تم میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، پیچھے بیٹھ جایا کرو، دائیں بائیں بیٹھ جایا کرو، تاکہ میرا دکھ تازہ ہو جاتا ہے۔
آخر اللہ کے پیغمبر بھی تو انسان ہیں، بشر ہیں، دکھ تو ان کو بھی ہوتا ہے۔ وحشی نے نماز پڑھی، اس کے بعد کھڑا ہوا، اس سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے دیکھنے سے آپ کے دل پہ تکلیف ہوتی ہے، میرا بھی وعدہ ہے میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گا۔ یہ بھی مقام محبت ہے نا، کہ محبت کا منشا یہ ہے کہ جو حکم ہے تعمیل کرو۔ وحشی غائب ہو گیا، صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کہاں اللہ کا بندہ چلا گیا، کس علاقے میں چلا گیا۔ تو وہ دور گزر گیا، سرکار دو جہاں کی وفات ہو گئی، سیدنا ابو بکر کا خلافت کا زمانہ آ گیا۔ مسیلمہ بن الکذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، یمامہ کے علاقے کا تھا، یہ ریاض کے قریب ایک جگہ ہے یمامہ، بنو حنیفہ قبیلے کا وہ شخص تھا۔ تو اس کے ساتھ سب سے پہلی جنگ جو مرتدین کے ساتھ لڑی گئی ہے وہ حضرت صدیق کے زمانے کی خلافت کی ہے، اور اس کی قیادت حضرت اسامہ بن زید کر رہے ہیں۔ جب صفیں بن گئیں، پہلے زمانے میں تو جنگ ایسے ہوتی تھی نا کہ ادھر یہ صفیں ہیں، ادھر دشمن کی صفیں، پھر مبارزت ہوتی تھی، ایک ایک نکلتا تھا مقابلے پہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنگ بھڑک جاتی تھی، پھر ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی تھی فوجیں۔ پہلے دور سے بھی جنگ ہوتی تھی، نیزے سے، تیر اندازی سے، تلوار سے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم تھوڑی اونچی جگہ پہ کھڑے تھے تو ہم نے دیکھا کہ دور سے ایک گھوڑ سوار ہے جو سر پر گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آ رہا ہے، اور اس کے یعنی جو گرد و غبار ہے وہ اوپر اس کے ایسے لائن بنا کے چل رہا ہے۔ ہم حیران ہوئے کہ یہ کون ہے، اور جو قریب آتا گیا پہچان ہم نہیں پائے کہ اس نے ڈاٹھا باندھا ہوا تھا، صرف آنکھیں ظاہر تھی، کپڑا باندھا ہوا تھا۔ اصل میں یہ عرب میں یہ رومال ہے نا، آپ دیکھتے ہیں سفید ہو یا لال ہو، یہ موسم کی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہاں بے انتہا ریت ہوتی تھی، غبار ہوتے، آج بھی کہ تو غبار تو اسکول بند تھے، لیکن اب تو الحمدللہ یعنی بڑی ترقیاں ہو گئی، سڑکیں بن گئیں، شہر بن گئے، متمدن بلڈنگیں بن گئیں، لیکن پہلے سے ریت ہی ریت تھی۔ تو یہ اسی لیے تھا کہ بھی یوں کر کے کپڑا باندھ لیا تاکہ اپنے چہرے کو دھوپ سے اور غبار سے بچا سکے۔ ہر علاقے کا جو کپڑا ہے نا اس علاقے کے رواج کے مطابق ہوتا، عادات کے مطابق، ضرورت کے مطابق ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ قریب آیا تو ہم سوچ رہے ہیں کون ہے، ایسا گھوڑا بھی ہم نے نہیں دیکھا تھا اور ایسا سوار اڑانے والا بھی۔ وہ ہمارے لشکر سے بھی اوپر سے گزرتا ہوا سیدھا اس نے وہی گھوڑا روکا جہاں مسلمہ کھڑا تھا، ایک ہی تلوار سے وار کیا، 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا مسلمہ، اور وہیں ڈاٹھا کھول لیا، کہا فزت ورب الکعبہ، مسلمانوں مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا۔ کہ زمانہ کفر میں نے اسلام کی سب سے بڑی شخصیت کو شہید کیا، اور زمانہ اسلام میں نے سب سے بڑی کفر کی شخصیت کو مارا ہے، اب میں حضور کے سامنے جانے کے قابل ہو گیا۔